جی، میرا نام سید محمد اقبال سمرقندی چشتی ہے۔ یہ درگاہ میں یہاں کا متولی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو درگاہ ہے بدر الدین صاحب پیر صاحب بھی کہیے زیادہ اچھا درگاہ ہے، اس کا کوٹلہ فیروز شاہ جو قلعہ ہے اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ درگاہ جو ہے آج سے 738 سال پرانی درگاہ شریف ہے۔ یہاں جناب خواجہ سید بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو سمرقند سے تشریف لائے تھے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتب صاحب کے اول خلیفہ تھے۔ جب وہاں سے پورا درس حاصل کیا تو آپ کے استاد یعنی کہ کتب صاحب نے آپ کو یہ حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور کوٹلہ کی جا کر بیٹھیں اور وہاں پر عبادت کریں، اور جو وظیفات انہوں نے پڑھنے کو دیے تھے وہ وہاں پڑھیں۔ آپ وظیفے وہاں پورے کر رہے تھے تو اس دوران جو وہاں کے بادشاہ تھے، دور وقت کے بادشاہ فیروز شاہ، وہ ایک قلعہ تعمیر کر رہے تھے جو آج بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ قلعے کی دیوار روز بناتے تھے، اور یہ رات کو پورے بنا کے چلے جاتے تھے، 85 لیبر اور مزدور مل کر۔ صبح جب آتے تھے دیکھتے تھے تو وہ ٹوٹی ہوئی ملتی تھی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ کسی نے بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، دیوار آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ تو وہاں کے جو ٹھیکیدار تھا اس نے یہ کہا، جی رات کو ہم دیوار بنا کر آتے ہیں، صبح جاتے ہیں تو ٹوٹی پاتی ہے، اور ایک ضعیف سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، جو ان کے بس کی تو لگ نہیں رہا کہ وہ گرا دیں، لیکن 50 مزدور گرا سکتے ہیں اس کو، لیکن اکیلا آدمی نہیں گرا سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جائیے پوچھ کے آئیے کیا وجہ کیا ہے۔ تو وہ لوگ بابا بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ان سے دریافت کیا کہ جی دیوار ہماری گر جاتی ہے، صبح رات تک بنتی ہے، اور صبح جب آتے ہیں تو گری پاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے یہ کہیے کہ اس کو نہ بنوائیں، یہ میرے آستانے کی جگہ ہے، میرے وظیفوں کی جگہ ہے، میں اپنا اس میں وظیفے پورا کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے ڈسٹرب نہ کرا جائے، خاص طور سے رات کو۔ یہ پیغام لے کے جو ایک پیغمبر آیا تھا تو وہ وہاں گیا، انہوں نے ان سے کہا جا کر کہ بادشاہ سلامت اس طرح کی بات ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد یہاں پر قلعہ آگے نہ بنائیں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے لائے یہاں پر۔ تو جب آپ حضرت کے پاس لوگ آئے کہ جی آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو انہوں نے جانے سے منع کر دیا کہ بادشاہ سوالی ہے، میں سوالی نہیں ہوں، اس کو اگر میری ضرورت ہے تو یہاں آئے، مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بادشاہ وہاں پر آئے فیروز شاہ صاحب، انہوں نے ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا دیکھیے یہ آستانہ ہے میرا، میں نے وظیفے یہاں پورے کرے ہیں، میری عبادت بھی یہیں ہونی ہے، اور میرے وصال کے بعد میں بھی یہاں تفصیل میں آؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو اس سے اچھی جگہ دے دیتے ہیں، اس سے بڑی جگہ دے دیتے ہیں، آپ یہ جگہ خالی کر دیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، میرے استاد کا حکم ہے کہ میں یہیں پر ہی وظیفہ پورا کروں، اور اگر آپ مجھے ایسا کرنے دیں گے، وظیفہ پورے ہونے دیں گے، تو میں انشاءاللہ یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ تا قیامت تک تمہاری جہاں جہاں بھی جو عمارتیں ہیں وہ قائم اور دائم رہیں۔ فیروز شاہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور آپ کو وہ وظیفے کی جگہیں دے دی گئی۔ اس دن سے لے کے آج تک قلعے کی دیوار وہیں کی وہیں ہے، اس سے آگے دیوار نہیں بنائی گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو قلعہ ہے